چیخیں تو امریکہ تک پہنچ گئی ہیں ڈاکٹر صاحب. 150 میسائل اگر گیا تو 75 جو ہے وہ اس ٹائم پہ اسرائیل کی دھرتی کے اوپر جا کے بج گئے ہیں. ہو کا عالم ہے, خوف کا عالم ہے اسرائیل کے اندر. لعنت ہے بینجامن نیتن یاہو جیسے بزدل, بے شرم اور بے حیا آدمی کے اوپر جو اپنا ملک چھوڑ کے فرار ہو گیا. کہتے ہیں نا کہ اٹھا شاکیہ اس پردہ اسرار سے, لڑا دے ممولے کو شاہباز سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ابھی ابتدا ہے, یہ بات یہاں ختم نہیں ہو رہی. عبداللہ گل صاحب یہ بتائیں, وعدہ صادق سوم, یہ جو آپریشن کا نام میں نے پوچھا ایران میں کچھ حلقوں سے, دوستوں سے, تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو جالیوں پہ لکھا ہوا ہے نا روزے کی, لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین, تو وعدہ صادق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایفائے عہد والے بھی ہیں, صدق و صفا والے بھی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹائٹل ہے, ایٹریبیوٹس, اس کی نسبت سے یہ نام رکھا گیا آپریشن کا, کتنا خوبصورت ہے. اور دوسرا خیبر شکن کے نام پہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذوالفقار کا یاد تازہ ہو گئی, ریوائیول. تو اس کانٹیکسٹ میں کیسے دیکھتے ہیں جوابی وار کو ایران کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ جی. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ کے 2 بچے ہیں, ایک بھارت اور ایک اسرائیل. بھارت کو پاکستان نے ٹھوکا ہے اور اسرائیل کو ایران ٹھوکے گا انشاءاللہ تعالی. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور 2 باتیں ثابت ہو گئیں. جی. پہلی بات یہ ہے کہ اسرائیل از ناٹ انٹچبل, اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران از ناٹ غزہ. اس لیے 2 یہ باتیں اسٹیبلش ہوئیں. تیسری بات جو ہے, انہوں نے جس طریقے سے بھارت نے اشلوک پڑھ کے جو ہے وہ آپریشن سندور کیا, ہم نے اس کو تندور میں جھونکا الحمدللہ, اور بنیان مرصوص کے نام سے جو ہے شیشہ پلائی دیوار بن گئے, ہم نے اتحاد کیا. دوسری جانب جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت نام انہوں نے لیا, اور کہاں سے لیا. خیبر شکن جو ہیں وہ یہی تو مسئلہ ہے, یہ مارکہ حق و باطل ہے ڈاکٹر صاحب. یہ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ ہوتا کیا ہے. دیکھیں, اصل مسئلہ یہ تھا کہ 2-4 باتیں بڑی اہم ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ایران کا دفاعی نظام بالکل مفلوج ہو گیا, ان کی ایئر فورس مفلوج ہو گئی, اور جو ہوا وہ کل سب نے دیکھا, اس کے اوپر بات کرنا ضروری نہیں ہے. اب میرے خیال میں جو بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ تل ابیب کی ایسی تباہی کے مناظر جو تھے پہلے چشم فلک نے نہیں دیکھے تھے. یہ پھر آج جو کل ہوا وہ ایک آسمان سے بارش تھی جو ابتدا ہے. بقول جو خامنہئی صاحب کے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ صرف ایک ٹریلر ہے, ابھی پکچر باقی ہے, اور یہ پکچر باقی ہوگی کیونکہ یہ معاملہ یہاں ٹلے گا نہیں. اب دیکھیں, مجھے یہ بتائیے کہ رات کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کیوں ہنگامی میٹنگ کال کی, اور کیوں جو ہے وہ انہوں نے سعودی ولی عہد کی خدمات جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی. اس کا مطلب ہے وہی ہوا جو پاکستان کے ساتھ ہوا. 2 دن پاکستان پر حملہ ہوتا رہا, دنیا خاموش رہی, بالکل ان کو کوئی پرابلم نہیں تھی. انہوں نے کہا یہ پاکستان اور بھارت کے مابین ہے. لیکن جب پاکستان نے ان کی دھلائی کرنا شروع کی تو ان کو جو ہے وہ پھر نانی یاد آ گئی, اور پھر مارکو روبیو جو تھے انہوں نے ریسکیو کیا انڈیا کو, اور یہ بات ان کی خواہش کے اوپر ہوئی. اب یہی بات جو ہے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے شروع تو کر لیا. ان کو نہیں معلوم تھا کہ پاکستان جو ہے وہ کیا رسپانس دے گا. ان کا خیال تھا پاکستان کمزور ملک ہے, اور یہی خیال ان کا ایران کے حوالے سے تھا. ایران نے جب اب ریٹیلیٹ کیا تو پھر ان کی مس کیلکولیشن ہو گئی. اور یاد رکھیں, جنرل صاحب یہاں بیٹھے ہوئے, ان کو معلوم ہے کہ مس کیلکولیشنز پہ جنگیں جو ہیں وہ شروع ہوتی ہیں ہمیشہ, اور پھر وہ اینڈ اپ ہوتی ہیں ریالٹی کی بنیاد کے اوپر. ریالٹی یہ ہے کہ پورا ایران جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر ہے, جشن کا سا سما ہے, اور جو ہو کا عالم ہے, خوف کا عالم ہے اسرائیل کے اندر, پورے اسرائیل کے اندر. ان کے اوپر لعنت ہے بینجامن نیتن یاہو جیسے بزدل, بے شرم اور بے حیا آدمی کے اوپر جو اپنا ملک چھوڑ کے فرار ہو گیا. یعنی کہ اس کے ملک میں نیوکلیئر بنکر تھے, اس کے پاس سیف جگہ موجود تھی. یہ آپ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں, غیرت نہیں آئی کہ وہ اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہیبت طاری کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میں ہیبت طاری کر دوں گا تمہاری. اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ کمزور ہے, ٹیکنالوجی کمزور ہے ایران کی, ان کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے, وہ نہیں ہے. ٹیکنالوجی وداؤٹ مورالٹی از راسکیلٹی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیشہ 313 لشکر جرار کے اوپر فتح یاب ہوتے ہیں, ہمیشہ 30,000 جو ہے وہ 13 لاکھ کے اوپر صلاح الدین ایوبی کامیاب ہوئے تھے. اگر وہ کہتے ہیں نا کہ اٹھا شاکیہ اس پردہ اسرار سے, لڑا دے ممولے کو شاہباز سے,
تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ابھی ابتدا ہے, یہ بات یہاں ختم نہیں ہو رہی. یہ بتائیں نیتن یاہو کا یہ سٹیٹمنٹ, جیسے طارق صاحب ہی جیسا بھی ڈسکس کر رہے ہیں, سعد نذیر صاحب جو تکمیل پاکستان موومنٹ کے چیئرمین ہیں, وہ تو عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ایک امہ بنے, کم از کم ٹیریٹوریل باؤنڈریز اپنی ڈیفنس ایک کر دیں, فارن پالیسی حج کے موقع پر اناؤنس کریں. تو کئی یہ تکمیل پاکستان والوں کی, سعد صاحب کی آواز تلابیب تک تو نہیں پہنچی؟ یہ انہیں موت نظر آ رہی ہے خلافت نیتن یاہو کو, وہ تو سامنے آ گئی ہے, بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے, کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات تو بڑی واضح ہے, اور یہ تو ہونا ہے نا. تکمیل پاکستان جو موومنٹ ہے اس کا ایک مشن جو ہے وہ تمام امت اسلامیہ کے دل کی آواز ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور شاد نذیر صاحب جو ہے بڑے, انہوں نے پہلے بھی فلسطین کے حوالے سے مضبوط موقف اختیار کیے رکھا, اور میں سمجھتا ہوں سنو ٹی وی نے بہت مضبوط موقف اختیار کیا, آپ نے بہت مضبوط موقف اختیار کیا اور لوگوں کو ایجوکیٹ کیا. جہاں تک یہ نیتن یاہو کی بات ہے, دیکھیں ابھی تو جو ہو رہا ہے یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے, جو ہونے والا ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں. جی جی آپ دیکھیے کہ یہ جو اس ٹائم پہ دنیا کی سپورٹ جو ہے, جتنا ایران پرولونگ کرے گا اور جتنا جنگ کے اندر تل ابیب کو نقصان پہنچے گا, دنیا میں اس کا جھاکا جو ہے وہ کھل جائے گا. ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کوئی 100 فیٹ ٹال لوگ نہیں ہیں, یہ بھی ایک عام آدمی ہیں, یہ بندے ہیں تمہارے جیسے, جو وہ کریں گے وہ تم کرو گے. مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ صورتحال جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں کس طریقے سے روس نے آڑے ہاتھوں لیا اور اس نے کہا وہ فریق بن جائے گا. وہ اس ٹائم پہ ایران کو ٹیکنالوجی کیا ہے, کیا پاکستان بھارت جنگ کے اندر پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی چینی نہیں آ گئی تھی؟ اور کیا $400 بلین کا جو ہے وہ انہوں نے کانٹریکٹ سائن نہیں کیا ہوا آئل کے مد میں چائنا کے ساتھ ایران نے؟ جی تو پھر اس کا مطلب ہے ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے وہ ہوا کے جھونکے کی طرح ہوتی ہے, یہ آ جایا کرتی ہے. اور یاد رکھیں کہ اسرائیل کے خلاف بہت سارے دنیا میں ممالک ہیں جو اس کے ویری ہیں, اور جو اس کی مجبوری کی وجہ سے جب کوئی کمزور پڑنے شروع ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر تمام طرف سے لوگ جھپٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک ٹائم پہ دیکھیں نا, امریکہ کو بھی یہ خیال آ رہا ہے کہ ان کے کیلکولیشن غلط ہو گئی ہے. اب یہ امریکہ کے اندر بھی آوازیں اٹھیں گی, یہ دنیا کے اندر بھی اٹھیں گی, اور ساتھ ہی ساتھ جو نارتھ کوریا ہے, جو اس ٹائم پہ روس ہے, چین ہے, اس کا ابھی جو رد عمل ہے وہ آپ دیکھیں گے. کیونکہ یوکرین کی حمایت کی گئی اور باقاعدہ حملے کرانے میں معاونت کی گئی امریکہ کی جانب سے, اور روس کے اوپر 5 ٹائم زونز کے اوپر مختلف حملے کیے گئے. لیکن کیا روس یہ بات فراموش کر گیا ہے کہ پیوٹن کے ہیلی کاپٹر پر حملہ کس نے کروایا تھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جادوگر کو پکڑنا ہے تو پھر اس کی جان اس طوطے میں ہے جو کہ انڈیا کی شکل میں ہے اور ادھر اسرائیل کی شکل میں ہے. لیکن ان سب کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیلی میڈیا خود آفیشلی یہ بتا رہا ہے کہ ان کے 2 جہاز F-35 جو ہے وہ زمین ہو گئے ہیں, جی زمین بوش ہو گئے ہیں, ان کی ایک لیڈی پائلٹ جو ہے وہ پکڑی گئی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے پاس وہ دفاعی نظام آ گیا ہے جو ان کے جہازوں کی ایئر سپیریورٹی کو کمپرومائز کروا سکتے ہیں. دوسری جانب جو ہے وہ ان کے ڈرون کل رات جو ہے وہ تل ابیب میں دیکھے گئے, وہ بلڈنگز جن کے اوپر حملے ہوئے, ان کے اوپر جو دفاع کی عمارت تھی اس کے اوپر جب وہاں ڈرون دیکھے گئے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ڈرون انڈیٹیکٹیبل تھے. ڈاکٹر صاحب ان کی 4-5 ملٹیپل لیئرز ہیں, میں آپ کی ناظرین کے لیے اطلاع بتاتا چلوں. سب سے پہلے آتا ہے آئرن ڈوم. آئرن ڈوم کے اندر ایک بڑی گن ہے جس کے اندر لاتعداد جو ہے گولیاں ہوتی ہیں, بڑی بڑی گولیاں, مطلب آپ گولے کہہ لیں, اور وہ بے تحاشا تیز ان کا فائر ریٹ ہوتا ہے, جو کہ یہ, لیکن یہ شارٹ رینج ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے ڈیوڈ سلنگ سسٹم, اس کے بعد آتا ہے ان کے تھاڈ میسائل جو کہ امریکہ کے بنائے ہوئے ہیں, پھر ان کے ایرو 1 اور ایرو 2 میسائل آتے ہیں. یہ سب کراس کرنے کے بعد ان کے شہاب میسائلز کی جو پہلی کھیپ تھی وہ آ گئی. ابھی یہاں بہت ایک اہم بات ہے, بینجامن نیتن یاہو نے یہ بات خود تسلیم کی کہ ہم نے 50% جو تھے ان کو ناکارہ بنایا. 50%. میں صبح 8 بجے سے کل اور رات 2 بجے تک انٹرویو دیتا رہا ہوں مختلف نیشنل اور انٹرنیشنل چینلز پہ. دیکھیے بینجامن نیتن یاہو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے 50% ان کو ناکارہ کیا. 150 میسائل اگر گیا تو 75 جو ہے وہ اس ٹائم پہ اسرائیل کی دھرتی کے اوپر جا کے بج گئے ہیں.
اور ٹھیک ٹھاک ان کی کیجولٹی ہوئی ہے. غزہ پہلے بھی کی انہوں نے جھوٹ پکار بولا تھا. سنی گئی ہے عبداللہ صاحب، جو آپ بھی روئے تھے ایک شو میں. چیخیں تو امریکہ تک پہنچ گئی ہیں، چیخیں تو امریکہ تک پہنچ گئی ہیں ڈاکٹر صاحب. اور پھر اس نے کیا بولا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ ان کو یہ مصیبت بن گئی ہے کہ اب وہ اپنی عزت کا جو بھرم ہے وہ کیسے قائم کرے. اس لیے اب وہ بھاگ رہے ہیں امریکہ سے ادھر ادھر، جیسے نریندر مودی بھاگا تھا کہ خدا کے لیے ثالثی کا کوئی راستہ نکالو. لیکن نکالے. میرا ناظرین خیال ہے کہ جی ایران عبداللہ یہاں بھائی، روکے گا نہیں.